بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسألۃ الرابعہ ما اذا اشتبہ الواجب بغیرہ من جہت اشتباہ الموضوع۔ موضوع ہمارا تھا شبہ وجوبیہ، دوران بین المتباینین، اور چوتھا مسئلہ، چوتھی صورت ہے کہ شبہ موضوعیہ ہے۔ ہمیں حکم کا یقین ہے لیکن عوامل اور عوارض خارجی کی بنیاد پر موضوع میں شبہ ہے، حکم میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے لیکن بھول گیا ہوں، اور یہ یاد نہیں کہ وہ 2 رکعتی ہے یا وہ 4 رکعتی ہے۔ مجھے اس بات کا علم تفصیلی ہے کہ مائع مطلق کے ساتھ وضو غسل ہو سکتا ہے، مضاف کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جو سامنے پانی پڑا ہے اس میں شک ہے کہ یہ مطلق ہے یا نہیں۔ مجھے علم تفصیلی ہے کہ نماز رو بقبلہ پڑھنا واجب ہے، لیکن میرے لیے تشخیص نہیں ہو رہی کہ قبلہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے یا سامنے ہے۔ موضوع میں اشتباہ ہے، حکم میں کوئی اشتباہ نہیں۔ حکم کا مجھے علم تفصیلی ہے، موضوع میں اجمال ہے۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہاں پر بھی احتیاط کا ہے کہ جب علم بھی تکلیف ہو گیا اور علم بھی علم تفصیلی ہے، اب اگر موضوع میں اشتباہ ہے تو اس میں شارع کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ میری اپنی کوئی کوتاہی ہے، مجھے بھول گیا، مجھے نسیان ہو گیا، میں نے غفلت کی، جو بھی ہوا وہ میری وجہ سے ہے، تو لہٰذا احتیاط واجب ہے، یعنی جو بھی محتملات ہیں تمام کو بجا لانا واجب ہے۔ اس لیے کہ جب مولا نے فرما دیا صلی علی القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو قبلہ سے مراد قبلہ واقعی ہے۔ اور اگر اب مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں دائیں ہے یا بائیں، فرض کرو 2 ہیں اطراف شبہ، 2 کا یقین ہے کہ ادھر نہیں ہے، تو پھر یہاں پر میرا عقل کہے گا من باب دفع عقاب محتمل، دونوں طرف پڑھو تاکہ قبلہ واقعی کی طرف تیری نماز ہو جائے۔ شارع نے فرما دیا اقضِ ما فات، جو نماز رہ گئی ہے اس کی قضا کرو۔ اب قضا کرو وہ فوت، چاہے تمہیں اس کے فوت ہونے کا علم تفصیلی ہے کہ یقین ہے وہ صبح کی رہ گئی تھی، یقین ہے وہ ظہر کی رہ گئی تھی، یا علم اجمالی ہے یا صبح کی تھی یا ظہر تھی، اقضِ ما فات دونوں کو شامل ہے۔ لہذا 2 پڑھو تاکہ یقین ہو جائے کہ جو بھی واقعے میں فوت ہوئی تھی میں نے اس کو انجام دے دیا۔ بالکل آسان، ٹھیک ہے جی۔ اس مسئلہ میں کوئی مخالف، وہی ہمارے پرانے بزرگ محقق قمی صاحب قوانین، وہ اس مسئلے میں بھی کہتے تھے کوئی موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، ہاں مخالفت قطعیہ حرام ہے چونکہ اس پر اجماع ہے، لیکن موافقت قطعیہ واجب۔ اس شبہ موضوعیہ میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بس ایک محتمل کے پر عمل کر لو، یہی کافی ہے، موافقت قطعیہ یعنی احتیاط واجب نہیں۔ کیوں جی؟ یہ وہی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ لازم آئے گا تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، لازم آئے گا کہ تکلیف بالمجمل، اور یہ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ شیخ اعظم کا جواب بھی وہی ہے کہ جناب تکلیف بالمجمل نہیں ہے، کوئی تاخیر البیان عن وقت الحاجہ ہے، شارع نے تو ایک واضح فرما دیا ٹھیک ہے جی،
اقضِ ما فات، جو نماز رہ گئی ہے اس کو قضا کرو۔ شارع کی طرف سے کون سی چیز ہے کہ جس میں اجمال ہے؟ شارع نے کہا ہے صلی الی القبلہ، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو، اس میں کون سا اجمال ہے؟ شارع نے تو وقت بتا دیا۔ اب اگر ہم پریشان ہیں، ہم اشتباہ میں ہیں، تو وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، کیسے؟ ہمیں بھول گیا، ٹھیک ہو گیا جی، ہم غافل ہو گئے، یا کوئی عامر خارجی کسی نے مجھے پکڑ کر ایک ایسی جگہ بند کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے۔ اس میں شارع کی کون سی تاخیر البیان یا اجمال ہے؟ شارع کی طرف سے تو بالکل واضح ہے، یہ ہیں سارے اوامر خارجیہ، عوامل خارجیہ کی بنیاد پر اشتباہ ہو رہا ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک جیسے ان مقامات، یاد ہوگا میری جان، ان 3 مسائل میں بھی شیخ عالم کا نظریہ کیا تھا؟ فقدان نص میں بھی احتیاط کے قائل تھے، اجمال نص میں بھی احتیاط کے قائل تھے، تعارض نصین میں تخییر کے قائل تھے، اور جہاں شبہ موضوعیہ، شبہ وجوبیہ موضوعیہ میں بھی احتیاط کے قائل ہیں۔ پھر اپنے مبنی پر فرماتے ہیں ہم جو احتیاط ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے، ہمارے پاس نص موجود ہے کہ وہ نص بھی احتیاط پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے دوست اظہر عباس صاحب جا رہے تھے گلگت، آنکھ لگ گئی، ایک نماز ضائع ہو گئی، 4 دن بعد توبہ کی، خیال آیا اوہو میری تو نماز رہتی تھی، اب پریشان ہے کہ پتہ نہیں وہ قصر تھی یا تمام۔ حدیث نے کہا 2 پڑھ دو، ایک 2 رکھتی، ایک 4 رکھتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ کیوں؟ چونکہ تیرے اوپر ایک نماز واقع میں واجب تھی، اور واقع اور واجب واقعی تب ادا ہوگا جب تو شاباش 2 پڑھے گا۔ تو پس اس کا مطلب ہے احتیاط مطلوب شارع ہے۔ شارع کہتا ہے جو واقعاً تمہارے اوپر واجب ہے اس کو بجا لاؤ، اور اشتباہ کی صورت میں واقع کو تب بجا لا سکتے ہیں جب ہم احتیاط کریں گے۔ تو آج جمعرات ہے، اتنا کافی ہے میرا خیال۔ ہاں جی، المسألۃ الرابعہ ما اذا اشتبہ الواجب بغیرہ من جہت اشتباہ الموضوع۔ شبہ وجوبیہ ہے، دوران بین المتباینین ہے، لیکن من جہت یہ حکمیہ نہیں بلکہ شبہ وجوبیہ موضوعیہ ہے۔ کما فی صورت اشتباہ الفائتہ، یہ تو مجھے یقین ہے کہ ایک نماز میری رہتی ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ 2 رکعتی تھی، وہ 3 رکعتی تھی یا 4 رکعتی۔ اویل قبلہ، مجھے یقین ہے، مجھے علم تفصیلی ہے کہ نماز رو بقبلہ پڑھنی ہے، لیکن اشتباہ ہے کہ قبلہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف۔ مثلا مجھے علم تفصیلی ہے کہ وضو فقط ماء مطلق سے ہو سکتا ہے، لیکن اشتباہ کس میں ہے کہ یہ ماء مطلق ہے یا نہیں، الاخری، یا یہ والا مطلق ہے یا وہ والا مطلق ہے۔ خوب، الاقوا ہونا ایزن، جیسے ہم وہاں پر مسئلہ اولا اور ثانیہ میں احتیاط کے قائل تھے، یہاں پر بھی فرماتے ہیں الاقوا وجوب الاحتیاط۔ کما فی شبہۃ المحصورہ، اور شبہ تحریمیہ محصورہ میں، جیسے وہاں پر بھی ہمارا نظریہ تھا احتیاط کا، یہاں پر بھی احتیاط کا ہے۔ لعین ما مر فیہا، کیوں؟ من تعلق الخطاب بالفائتۃ واقعا، مثلا، توجہ میری جان، اس کا ترجمہ تھوڑا سا آپ نے اور انداز میں کرنا ہے کہ جب حکم آیا کہ اقض ما فات، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو فوت ہو گئی ہے فوت واقعی کی قضا کرو، چاہے اب تمہیں اس کا علم تفصیلی ہے چاہے علم تفصیلی نہیں، واقعے کو جو فوت ہو گیا اس کی قضا کرنی ہے۔ خوب،
وَإِن لَمْ يَعْلَمْ تَفْصِيلًا، چاہے اس کا علم تفصیلی نہ بھی ہو، فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ معانی واقعیہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تو پس اکذیب مافات یعنی جو فوت ہوا، اب چاہے وہ تمہیں معلوم ہے تفصیلاً، چاہے تمہیں معلوم ہے اجمالاً، حکم قضا دونوں کے لیے ہے۔ حکم وَمُقْتَضَاهُ التَّرَتُّبُ الْعِقَابِ عَلَىٰ تَرْكِهَا، اور اگر قضا بجا نہ رہی تو اس پر عقاب ہوگا، وَلَوْ مَعَ الْجَہْلِ، چاہے جہلاً بھی رہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا آمدن اگر نہیں پڑھو گے تو بھی عقاب ہے، قضا اس کی واجب ہے، جہلاً رہ گئی اور عقاب تو ہے اس کا نہ پڑھنے پر، لہذا پھر بھی ہے۔ وَقَضِيَّةُ حُکْمِ الْعَاقِلِ، اور ادھر عاقل کیا کہتا ہے؟ بِوُجُوبِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُحْتَمَلِ، عقل کہتا ہے دفع ضرر محتمل واجب ہے، تو پس جب حکم عقل آئے گا کہ دفع ضرر محتمل واجب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وجوب المقدمۃ العلمیہ، کہ ان تمام مقدمہ کی وجہ سے تمہیں علم ہو کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دیا ہے۔ والاحتیاط بفعل جمیع پس ادھر بھی نماز پڑھ لے، ایک رخ کر کے ادھر کر کے ہی پڑھ لے، فرق کرو، بات سمجھا گئی جی؟ الاخر وقد خالف فی ذلک الفاضل القمی، لیکن فاضل قمی صاحب قوانین محقق قمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر ہمارے ساتھ یہاں اختلاف کیا۔ فمنع وجوب الزائد علی واحد من المحتملات، وہ کہتے ہیں کوئی موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، احتیاط واجب نہیں ہے، بس محتملات میں سے ایک کو انجام دے دو، یہی جس کو کہتے ہیں موافقت احتمالیہ، یہی کافی ہے۔ فی ظاہر کلام ہے، کیوں؟ مستنداً الی ما زعمہ جامعا لجمیع صور الشک فی المکلف بہ، کیوں؟ چونکہ یہ شک فی المکلف بہ ہے اور تکلیف بالمجمل کبھی ہے، یہ تکلیف بالمجمل ہے۔ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ کبھی ہے، یہ تاخیر البیان ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ مکلف بہ میں جہاں جہاں بھی شک ہو وہاں پر یہ دو کب لازم آتے ہیں، لہذا کہیں پر بھی احتیاط واجب نہیں۔ شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں وانتا خبیر بِأَنَّ الاشتباہ فی الموضوع لیس من التکلیف بالمجمل فی شیئن، چلو پہلے دو مورد میں آپ کی بات مان بھی لیں کہ وہاں تکلیف بالمجمل تھی، چونکہ وہاں پر ہمیں خود مکلف بہ میں شک تھا کہ یہ واجب ہے یا وہ واجب ہے، یہاں تو ایسا کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ تکلیف بالمجمل ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے واضح حکم آ گیا صلی الی القبلہ۔ اب اگر قبلہ مجھے کلیئر نہیں ہو رہا تو اس میں شارع کا کون سا تاخیر ہے، یا شارع کی طرف سے کون سا اجمال ہے؟ لیس بالمجمل فی شیء، کیوں؟ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ، چونکہ مکلف بہ یعنی روبہ قبلہ نماز پڑھنا، جو قضا نماز تم سے فوت ہوئی ہے اس کی قضا بجا لانا، یہ مفہوم، اس میں کوئی اجمال، ایک ہی قبلہ ہے جس کی طرف رخ کرنا ہے، ایک ہی نماز ہے جس کی تم نے قضا کرنی ہے، مفہوم معین ہے۔ تارا الاشتباہ فی مصداقہ لبعض العوارض الخارجیہ، اب اگر مشتبہ ہو گیا اور سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں شارع کا قصور تو نہیں ہے نا، اس کے تو عوارض خارجیہ کیسے؟ آپ بھول گئے کہ میرے اوپر کون سی والی نماز واجب تھی، یا کسی نے آپ کو ایسی جگہ بند کر دیا کہ اب آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا کہ قبلہ اس طرف ہے، یا اس میں شارع کی طرف سے تو کوئی اجمال نہیں ہے۔ والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام، شارع کی طرف سے خطاب آیا اقضِ آفات، جو تم سے رہ گئی اس کی قضا کرو۔ اب فی المعلومات تفصیلاً، چاہے تو مجھے اس فوت ہونے والی نماز کا علم تفصیلی ہے تو بھی اس کے لیے یہی حکم ہے، اور اگر علم اجمالی ہے وہ مجہول ہے تو بھی اس کے لیے یہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں کے لیے حکم یہ ہے۔ لا مخصص لہ بالمعلومہ، کوئی ایسا مخصص نہیں
کہ جس میں اقضے کا مطلب یہ ہو کہ جس نماز کے فوت ہونے کا تمہیں علم ہے اس کی قضا ہے، اور جس کا جہل ہے وہ قضا نہیں ہے، ایسا کوئی مخصص اس اقضے معافات کے لیے نہ کوئی مخصص عقلی موجود ہے اور نہ ہی کوئی مخصص نقلی موجود ہے۔ پس فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا، جو رہ گئی ہے، چاہے تمہیں وہ معلوم ہے تفصیلاً، چاہے وہ تمہارے لیے مجہول ہے، تم بھول گئے ہو، جو بھی ہے اس کی قضا واجب ہے۔ یعاقب علی ترکہا مع الجہل، اگر علم ہونے کے باوجود قضا نہیں بجا لاؤ گے تو اس کا عقاب ہوگا۔ پس اگر جہلاً کہ معلوم نہیں تھا لیکن احتیاط کر سکتے نہیں کی، پھر بھی عقاب ہوگا، چونکہ ایک نماز تو نے نہیں پڑھی جس کا عقاب ہوگا۔ شیخ اعظم یہاں پر شبہ وجوبیہ موضوعیہ میں بھی احتیاط کے قائل۔ وَيُعَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا، اور فرماتے ہیں ہمارا جو نظریہ احتیاط کا ہے، ہماری تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات من فائتۃ فریضۃ معللا ذلک ببراءۃ ذمۃ علی کل تقدیر۔ وہ جو حکم آیا کہ ایک بندے کو یقین ہے ایک نماز تو رہتی ہے، پتہ نہیں وہ 2 رکھتی تھی، 3 رکھتی تھی، 4 رکھتی تھی، تو حکم آیا کہ تم 3 وجوب قضاء ثلاث صلوات، 3 نمازیں پڑھنا واجب ہے، ایک 2 رکعت والی، ایک 3 والی، ایک 4۔ کیوں؟ علت یہ بیان کی گئی تاکہ تمہیں برات یقینی حاصل ہو جائے۔ اگر واقع میں 2 رکھتی تھی تو وہ بھی ہو جائے گی، واقع میں 4 رکھتی تھی تو وہ بھی ہو جائے گی، واقع میں 3 رکھتی تھی مغرب کی تھی تو بھی جو بھی تھی۔ فَإِنَّ ظَاهِرَ التَّعْلِيلِ، اب حدیث میں یہ آنا کیوں 3 نمازیں پڑھو، علت یہ ہے تاکہ برات یقینی حاصل ہو جائے۔ اب فرماتے ہیں یہ علت بتاتی ہے کہ عموم مراعات ذالک فی کل مکان اشتبہ علیہ الواجب، اس کا مطلب ہے جہاں پر بھی واجب مشتبہ ہو جائے، وجوب کی بات نہیں ہے، واجب کہ یہ واجب ہے یا وہ واجب جو بھی ہے، وہاں پر ہمیں اس کی رعایت کرنی ہوگی، یعنی ایسا عمل کرنا ہوگا کہ ہمیں برات یقینی حاصل ہو جائے۔ وَلِذَا تَعَدَّ الْمَشْهُورُ عَنْ مَوْرِدِ النَّص، اور علماء پھر حدیث تو تھی کہ 3 نمازوں والی، لیکن علماء وہاں پر بھی قائل ہو گئے کون سی کہ تردد الفائتہ بین رباعیت و ثلاثیت و ثنائیہ، حدیث تو تھی ان 3 والی، لیکن علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک مسافر کو تردد ہو کہ ایک نماز تو میری رہ گئی ہے، پتہ نہیں وہ 2 رکھتی تھی یا کون سی تھی، بین ثنائیہ و ثلاثیہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر 2 نمازیں پڑھے، ایک 2 رکھتی پڑھے اور ایک اگر کنفرم تھا کہ یا وہ قصر تھی یا وہ مغرب کی تھی تو پھر 2 پڑھے۔ حالانکہ روایت تو 3 والی تھی لیکن انہوں نے اس سے تعدی کر کے وہاں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی فوت واقعی 2 کے انجام دینے سے حاصل ہو جاتا ہے، قضا ہو جاتی ہے، برات یقینی حاصل ہو جاتی ہے، لہذا ہمارے نزدیک احتیاط واجب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔